ویلکم بیک. اور اس وقت جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ویسے تو یہ کہا گیا آج صبح جو ہے 10 بجے تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات سامنے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب سرنڈر کریں گے, کیا گرفتاری دیں گے, کیا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سلمان عابد صاحب ہمارے سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان صاحب, میں اپنا سوال کر ہی چکی ہوں اپنے انٹروڈکشن میں. کیا آپ کو نظر آتا ہے, کیا پیش گوئی آپ کی اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے اسلام آباد میں, اور عمران خان صاحب نے اپنے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے یہ تحریری ضمانت دی ہے کہ وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پہنچیں گے. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی یہ تحریری درخواست جو ہے یا ضمانت جو ہے یہ کل آج صبح یعنی جو جس عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے ان کے سامنے پیش کریں. آج یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کی وہ جو درخواست ہے گارنٹی کی وہ قبول کر لی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا. لیکن اگر آج ان کی وہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر پولیس ان کو گرفتار کرنے کی مجاز ہے اور عمران خان کو پھر وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش کرے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج اسلام آباد عدالت کی جو سیشن کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے عمران خان کی اس گارنٹی کے اوپر جو خواجہ حارث صاحب نے عدالت میں جمع کرانے کی بات کی ہے. تو یہ ایک تو بات ہے کہ عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو اور وہ 18 تاریخ کو عدالت کے سامنے جا کے سرنڈر کریں گے اور پیش ہوں گے. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو آج اور کل کا پیریڈ ہے اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے مسئلے زیادہ بڑھیں گے. دیکھیے قانون ایک راستہ دیتا ہے, اگر عمران خان اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں اپنے وکلا کے ذریعے کہ وہ ہر صورت میں 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے. لیکن کیونکہ الٹیمیٹ فیصلہ عدالت کا کرنا ہے تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عمران خان کو ہر صورت میں تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر عمران خان 18 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے گی کہ وہ بار بار عدالت کے حکم پر عدالت میں پیش نہیں ہوتے. اچھا سلمان صاحب, یہ تمام چیزیں تو ظاہر ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا, لیکن یہ جو مقدمات بن رہے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بس جو حکم لندن سے دیا جا رہا ہے بس اسی کی تکمیل ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کی اس وقت جو اوورآل پوزیشن بنا دی گئی ہے, جو اس وقت کہا جا رہا ہے بھائی گرفتاری گرفتاری گرفتاری, یہ اتنا سیریس ایشو ہے پاکستان کے لیے جینیوئنلی؟ نہیں, گرفتاری اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے جو انتخابات کا مطالبہ ہے اس کے لیے ہماری حکومت تیار نہیں ہے. اور سب یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا ہو رہا ہے. پنجاب کی نگران حکومت ہو, KPK کی نگران حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں, زبان بند کر دی جائے, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ انتخابی مہم نہ چلا سکے. آپ دیکھیے نا, مریم نواز جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں تو اگر ان کی لیول پلینگ یہی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے, وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان کو گرفتار ہونا ہے, اور جس تیز رفتاری سے عمران خان کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ دلے شاہ کا قتل ہوا ہے, دلے شاہ کے قتل پہ پنجاب پولیس کا موقف یہ ہے اور پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا ہے, لیکن اس کے قتل کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر درج ہے. اور جتنے دہشت گردی کے مقدمے تو سلمان صاحب یہ پھر کیسے یہ حالات کیسے پھر بہتر ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو رول آف لا ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے پاس زور ہے, پاور ہے, جو بھی جو ہے وقت کا لیڈر ہے پاکستان کا, تو پھر وہ تو اپنے حساب سے چیزیں کرے گا. یہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے کہ پھر آپ نے جتنی دشمنیاں نکالنی ہے وہ آپ دشمنیاں نکالیں. پھر تو آپ یہ, اور جس طرح سے مریم صاحبہ نے کہا پچھلے دنوں میں نے سنا ان کا یہ جملہ کہ جی جس دن رانا ثناء اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا
کہ عمران خان تمہیں گرفتار کرنا ہے، اس دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ تو پرسنل اینمٹی ہو رہی ہے اس وقت. سیاست اور پاکستان کے لوگ، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس وقت تو ایک انتقامی سیاست ہے اور پوری حکومت اور وزیر داخلہ اور مریم نواز انتقامی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں جی. اور ہر صورت میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو منطقی انجام پہ پہنچانا ہے. ابھی شیخو پورہ میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم عمران کو نست و نابود کر دیں گے. تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایک غصے کی پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور مریم کہتی ہے کہ جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس وقت دیکھیے میں بتا رہا ہوں 3 فریق ہے. ایک ہے حکومت جو کچھ حکومت کر رہی ہے، دوسرا ہے عدالتیں جہاں سے ان کو ریلیف ملنا ہے، اور تیسرا ہمارے ہاں فیصلہ کن قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے. ابھی زلمے خلیل زاد نے ایک راستہ بتایا ہے ان کو کہ جون کے اندر عام انتخابات کروانے پر فیصلہ کر لیا جائے، اور ان کے بقول یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں، عمران خان کی گرفتاری ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے جون میں جا کے عام انتخابات پر اتفاق ہو جائے تاکہ پاکستان اس بڑے کرائسس سے نکل سکے جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پہ درپیش ہے. سلمان لیکن صاحب، آپ نے دیکھا کہ جی مکمل کر لیجئے. میں نے آپ نے دیکھا اپنے وزارت خارجہ نے بڑا شدید رد عمل کیا ہے زلمے خلیل زاد کے بیان کے اوپر، لیکن ہماری حکومت، ہمارے سیاستدان جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہ انتقامی سیاست کے اندر اس وقت شکار نظر آتے ہیں. سلمان عابد صاحب، یہ تمام چیزیں اپنی اگر اسی ڈگر پہ قائم رہیں اور لا اینڈ آرڈر کی یہی سچویشن رہی اور سیکیورٹی کی یہی سچویشن رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر الیکشن بھی ہو پائیں گے؟ دیکھیے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر الیکشن حکومت کو سوٹ کر رہے ہوتے تو حکومت الیکشن کرانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرتی. یہ الیکشن حکومت کے لیے ایک سوسائڈ بمب ہے اور ایک سیاسی خودکشی ہے. خود حکومت کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ معاشی صورتحال میں اگر ہم نے الیکشن کا راستہ اختیار کیا تو سوائے شکست کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ جس قسم کی مہنگائی ہے اس میں لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے مسئلہ سارا سیاسی نوعیت کا ہے. اب اس سیاسی مسئلے سے بچنے کے لیے کبھی آپ سیکیورٹی کے مسئلے کو مسئلہ بناتے ہیں، کبھی دہشت گردی کو، کبھی پیسے کو، کبھی مردم شماری کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر اس وقت الیکشن جو ہے حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. عمران خان کی پاپولرٹی جو ہے وہ ذرا لیکن یہ تو سلمان صاحب، یہ تو جو میں دوبارہ وہی کہوں گی کہ جس طرح کی ڈگر پہ ہم چل نکلے اور جو پریسیڈنٹ ہم پاکستان کے لیے قائم کر رہے ہیں کہ جی جب سیاست میں آپ کو سوٹیبل نہ لگے یا اپنی ہار آپ کو صاف نظر آ رہی ہو تو الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن نہ کروائیں، الیکشنز کو کرب کر دیں، آپ باقی تمام چیزوں کو دبا دیں، جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے دشمنی نکالیں، کھل کے سامنے آ جائیں، عوام کے سامنے بھی جو آپ کا دل چاہے ویسے آپ دندن آتے پھریں. یہ تو ایک پریسیڈنٹ قائم ہو رہی ہے. یہ تو پاکستان میں پورا جو نظام ہے ایک کانسٹیٹیوشنل یا ڈیموکریٹک، وہ ڈیموکریٹک نظام نہیں ہے، وہ تو پھر ایک جاگیردارانہ نظام بن رہا ہے جس میں آپ چاہے اسے لیڈر آف دا اسٹیٹ کہیں لیکن ہے وہ جاگیردار، اور اس کے ساتھ جتنے اس کے لوگ ہیں وہ سب جاگیردار ہیں، اور ہم سب لوگ جو ہیں اسی ایک گاؤں اور قصبے کی مانند ہیں جو اس گاؤں اور قصبے پہ جاگیردار پر سب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہے نصرت، آپ کا بھی درد بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل ٹرین سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں پاکستان کا ماضی کا تجربہ ہے، ایک دفعہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ٹرین کو آپ باہر نکال دیں گے نا، دوبارہ اس آئین کو دوبارہ پٹری پہ لانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ گیم بنیادی طور پر اب سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے دوبارہ اس بنیاد کے اوپر کہ دونوں صوبائی نگران حکومتیں اور وفاقی حکومت الیکشن میں کوآپریٹ نہیں کر رہی الیکشن کمیشن کے ساتھ. اس بنیاد کے اوپر جو بات انہوں نے فیصلہ دیا اس کو منوانے کے لیے سپریم کورٹ کو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دونوں صوبائی نگران حکومتیں اور وفاقی حکومت اور ان سے متعلقہ ادارے پابند ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے لیے. لیکن اب سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اب سب امید کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے. کیا سپریم کورٹ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے کے اوپر کچھ اگلا افرمیٹو ایکشن لیتی ہے، اور اگر نہیں لیتی ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے کم از کم الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت جو بہادرائی ہے، ٹکراؤ ہے، انتشار ہے، یہ سوٹ کرتا ہے حکومت کو تاکہ حالات کو اتنا بگاڑ دیا جائے تاکہ ہم الیکشن کرانے کا جو نہ کرانے کا جو جواز ہے اس کو پیدا کر سکیں.
آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یہ جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے اس میں چلیں اوور آل پی ایم ایل این کو اگر یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہم آگے ہار جائیں گے، لیکن اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اسپیسیفکلی، آپ کو ان کی پاپولیرٹی کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ آگے ان کا کوئی سیاسی کریئر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے آج ہمارے جو ایک بڑے معروف جرنلسٹ ہیں سہیل وڑائی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اپنی طبی موت مر چکی ہیں، یعنی اب ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک سیاسی میدان چاہیے، اب عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنے کی بجائے قانونی میدان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پاپولر جماعتیں ہوتی اور ان کے پاس بڑی پاپولیرٹی ہوتی عمران خان کے مقابلے میں، تو یہ 1 منٹ کی کوتاہی بھی نہ کرتے الیکشن کے اندر اور الیکشن کرا کے نتیجہ اپنے حق پہ کر لیتے۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی اسٹیج پنجاب ہے اور پنجاب میں اس کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے۔ پھر پیپلز پارٹی طرح ابھی سندھ کے اندر بیٹھی ہے، اس لیے اس کو اتنے بڑے چیلنجز نہیں ہے جتنے آپ کو جے یو آئی کو کے پی کے اندر ہے اور پنجاب میں پی ایم ایل این کو ہے۔ اسی لیے دونوں جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، کہ کسی بھی صورت میں الیکشن کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اور اگر مریم نواز کے بقول کے وہ بہت پاپولر ہیں، ان کی پارٹی بہت پاپولر ہے، تو آئیے پھر میدان سجا ہوا ہے، میدان میں آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن جیت کر آئیں۔ عمران خان کو واضح طور پہ سیاسی میدان میں شکست دے، لیکن اب توشہ خانہ کو بنیاد بنایا جا رہا ہے جس میں 4,500 کے جو تحائف جنہوں نے وصول کیے ان میں سے 2500 لوگ وہ ہیں جنہوں نے اچھا بس ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ سلمان صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پھر سیشن کلوز ہو جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی بیٹی کا تذکرہ ہر جگہ کرتی ہیں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے سیاسی طور پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جس طرح اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے ان تمام معاملات میں، کیسز میں، اور بارہا جس جلسے میں جس جگہ یونیورسٹی میں بھی جا کے بات کرتی ہیں تو وہ اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ جی اس نے اپنی بیٹی ایسے نہیں ویسے نہیں، تو قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا اپنی لائن سے تجاوز کر گیا ہے؟ نہیں، بالکل تجاوز بھی کر گیا ہے، نہ اس کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیتا واحد کا کیس آپ کو پتا ہوگا، اور یہ ٹریان کا کیس 90s کے اندر بھی عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ ان تمام معاملات سے عمران خان کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ مریم نواز اور ڈیڈلی ایکسپوز ہو رہی ہے، جس قسم کا لب و لہجہ وہ اختیار کر رہی ہے اور ذاتیات کے اوپر مبنی سیاست کر رہی ہے، اس کا نقصان تو خود مریم کو ہو رہا ہے۔ پھر لوگ مریم کے ایک ریاکشن دیں گے، جائز کریں ناجائز کریں، پھر ان کے اوپر بھی کیچڑ اٹھالا جائے گا۔ اگر ہم اس طرح کی سیاست کے اندر چلے گئے نا تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ نقصان خود مریم نواز کی سیاست کو۔ صحیح، ود دیٹ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس تمام تجزیے کا۔ اور پاکستان کی سیاست جس طرف جا رہی ہے وہ کوئی اچھا موڑ نہیں ہے، لیکن یہ بات اگر ہمیں تھوڑا بہت علم بھی ہے تو آئی تھنک ہمارے سیاستدانوں کو تو اس کا کمپلیٹ علم ہے۔ سو لیٹس سی آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بریک آ گیا ہے، ہم جو کریں گے وہ بریک ہوگا اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر ہم کچھ کرکٹ پہ بھی بات کریں گے۔